فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ سامعین گرامی، ہم میں سے ہر شخص اور خصوصی طور پر وہ شخص، وہ لوگ کہ جن کا رب العالمین سے اور دین کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور جو مساجد کی رونقوں کو بحال رکھتے ہیں، ان سب کی بڑی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نیک بنیں، اچھے بنیں، خوشحال ہوں، ہماری زندگیوں میں رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں، خوشیاں آئیں۔ پھر اس خواہش کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور خواہش بھی اکثر ہماری ان خواہشوں پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ جو بھی چیز ہونی ہے جلد از جلد ہو جائے، یعنی آج ہی ہو جائے، فوراً ہو جائے، کوئی انقلاب آ جائے، ذاتی زندگی میں بھی آ جائے، اجتماعی زندگی میں بھی آ جائے، معاشرے میں بھی آ جائے، ملکی حالات میں بھی کوئی انقلاب آ جائے اور ہماری حالت جو ہے وہ سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان جو ہے وہ جلد باز واقع ہوا ہے، اور شیطان انسان کی اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اسے ایک کمزور جگہ ملتی ہے، وہ یہاں سے ہم پر اٹیک کرتا ہے۔ پھر ہماری ایک تو یہ خواہش ہے کہ جو بھی ہمارے حالات میں تبدیلی آنی ہے، میں نے نیک بننا ہے، اچھا بننا ہے، بڑی جلدی سے بن جاؤں۔ پھر ایک اور بھی ہماری خواہش ہوتی ہے، وہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو تبدیلی آنی ہے وہ باہر سے آئے، یعنی دوسرا شخص کوئی میری زندگی میں تبدیلی لے کر آئے، کوئی حکومت ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے، کوئی حکمران، کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی اور طاقت جو ہے وہ میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے اور میری اس حالت کو بدل دے۔ اور پھر اس کے لیے ہم اکثر بہت سارے حربے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطان کا ایک اور ہتھیار ہے کہ وہ ہمیں جو ہماری توجہ اپنی ذات سے نکال کر دوسروں کی طرف ڈال دیتا ہے، اور ہمیں اپنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ والا شخص ہے یہ کیا کام کر رہا ہے، میرا ہمسایہ کیا کر رہا ہے، میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، میرے دوست احباب کیا کر رہے ہیں، میرے جو دفتر میں کولیگز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنی طرف کم دیکھتے ہیں اور دوسروں کی طرف زیادہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی قرآن مجید میں جو ہمیں رہنمائی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی دی وہ مختلف ہے ان باتوں سے، اور بالکل الٹ ہے ان حربوں سے جو شیطان ہمارے اوپر استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک بات یہ ہے، پہلی بات کہ نیکی خواہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اچھائی خواہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ تسلسل سے ہو، متواتر ہو، روزانہ میرے شب و روز کا حصہ ہو، تو وہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کہ جو تبدیلی کا عمل ہے وہ کسی دوسری طرف سے شروع نہیں ہوتا، وہ میری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہمیں کتاب اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہیں، تو آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،
جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا بندہ ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے بڑھا کر 10 نیکیوں کا اجر دیں گے. یعنی کام ایک کیا اچھا، اس کا جو ریوارڈ ہے، اجر ہے، وہ 10 گنا مل رہا ہے. پھر قدرتی طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید رب العالمین کیونکہ منصف ہیں تو وہ شاید یہ کہیں گے کہ اگر تم ایک برائی لے کر آؤ گے تو میں اس برائی کو بھی 10 گنا بڑھا کر دوں گا. لیکن رب العالمین کیونکہ غفور الرحیم ہے اور رحمت ہیں پوری کائنات کے لیے، وہ کہتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. لیکن وہ شخص کہ جو ہمارے ہاں کوئی برائی لے کر آئے گا ہم اسے اس برائی کا صرف ایک ہی بدلہ دیں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے. رب العالمین کا یہ منشا بالکل نہیں ہے کہ ان کی جو تخلیق ہے وہ ساری کی ساری جہنم میں جا رہی ہے. رب العالمین غفور الرحیم ہے، ان کی رحمت ان کے غصے پر، ان کے غضب پر بہت زیادہ غالب ہے. اور رب العالمین کا منشا یہ ہے کہ رب العالمین کے بنائے ہوئے بندے، تخلیق کردہ بندے اس دنیا میں امن کا، بھائی چارے کا، اخوت کا، عدل کا اور انصاف کا اور خوشحالی کا ایک نظام قائم کریں، اور پھر رب العالمین اس کے بدلے میں انہیں یہاں سے اٹھا کر ابدی زندگی جو ہے اس کی جنت میں لے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ہمیں کہتے ہیں کہ تم نیکی کی طرف آرام سے نہیں چلو، دوڑ کر چلو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. رب العالمین کی طرف، مغفرت جو ہے اس کی طرف دوڑ کر چلو. تو سامعین، اگر میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر ایک بڑا ایک سپر سٹور ہے اور اس سپر سٹور میں ایک سیل لگی ہوئی ہے اور وہ سیل یہ کہتی ہے کہ بائی 1 گیٹ 9 فری، ایک خریدو 9 مفت ملیں گے. شاید دنیا کے بازاروں میں ایسی سیل نہیں لگتی، تو شاید پورے کا پورا جو شہر ہے وہ سٹور پر ٹوٹ پڑے گا اور لائنیں اور قطاریں لگی ہوں گی اور لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا کہ یہاں پر ایک ایسی سیل لگی ہوئی ہے کہ میں خریدتا تو ایک ہوں لیکن مجھے 9 چیزیں مفت میں مل رہی ہیں. یہی ایک جو آفر ہے یہ رب العالمین نے لگائی ہوئی ہے، اور یہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، بلکہ اس ماہ رمضان میں، اس مقدس مہینے میں یہ جو آفر ہے یہ کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ، اور بھی بہت مقامات پر. اور رب العالمین ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ میں ایک نیکی لے کر آؤ گے تو میں 700 گنا بڑھا کر تمہیں اجر دوں گا. یعنی یہاں سے چلتی ہے اور کئی گنا بڑھتی رہتی ہے، اور سال کے 12 مہینے اور 365 دن یہ ایک آفر ہے یہ جو قائم رہتی ہے. اور یہ قائم اس لیے ہے، انسینٹیو اس لیے ہے کہ اللہ کے بندے کوئی نہ کوئی چھوٹا عمل اپنی زندگی میں کرتے رہیں اور متواتر کرتے رہیں. متواتر کرتے رہیں تو آپ اللہ کی نیکیوں کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ماڈرن ریسرچ اگر آپ پڑھیں وہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے، بلکہ اس سے وہ کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ایک بات بتاتی ہے کہ اگر آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اپنی، کیونکہ وہ دنیاوی لحاظ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علم میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں ترقی کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور دن میں صرف ایک دن میں 1%، یعنی 1%، 100 کا 1 حصہ اگر آپ دن میں بہتر ہو رہے ہیں تو آپ 1 سال میں کتنا بہتر ہو سکتے ہیں. آپ سوچیں گے شاید میں 2 گنا بہتر ہو جاؤں گا، شاید 3 گنا بہتر ہو جاؤں گا. اگر میتھمیٹکس سے اسے کیلکولیٹ کریں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 سال میں روزانہ صرف 1% بڑھنے سے 37 گنا بہتر ہو سکتے ہیں. 37 گنا، یعنی 1.01 اور اس کی پاور 365 365 دن لگائیں تو آپ صرف 1 سال میں روزانہ 1% اچھائی کی طرف بڑھنے سے آپ 37 گنا بہتر ہو سکتے ہیں. اور اگر یعنی آپ کے اگر 100 روپے ہیں
تو وہ ایک سال میں 3700 روپیہ بن جائیں گے. اور اگر آپ ایک خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ 1 سے نیچے آتے ہیں, 0.99 پہ آتے ہیں, اور 0.99 کے اوپر آپ 365 کی پاور لگاتے ہیں, تو آپ ایک سال میں آپ کا خیال ہوگا کہ میں منفی 37 پہ چلا جاؤں گا. منفی 37 پہ نہیں, بلکہ آپ تقریباً 0 کے پاس آتے ہیں. یعنی اگر خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ خراب ہو رہے ہیں. اگر آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بڑی تیزی سے اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی بہت چھوٹی سی اچھائی, بہت چھوٹی سی نیکی, لیکن روزانہ تسلسل کے ساتھ صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں آپ کو بہت اچھا, بہت نیک اور بڑا اللہ کا ایک قریبی اور ایک دوست بنا سکتی ہے. کراچی سے جو جہاز اڑتا ہے, اگر اس کی سمت میں جو ڈائریکشن آ رہی ہے صرف 1 ڈگری کا فرق ہو جائے, 360 ڈگری ہیں, اس میں سے صرف 1 ڈگری کا فرق ہو جائے, تو وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور میں لینڈ کر جائے گا. یعنی اتنا سا فرق آپ کی جو ڈائریکشن ہے اس میں کتنی ایک بڑی تبدیلی لے آتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ چائے کے 1 کپ میں, چائے کے اگر آپ 2 یا 3 کپ روزانہ پیتے ہیں اور 1 کپ میں 1 چھوٹی چمچ چینی کی ڈالتے ہیں, تو 10 سال میں وہ آپ کو یقیناً شوگر کا مریض بنا دے گی. یہ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو یہ آسانی سے ایک بات بتا دے گا. تو سامعین گرامی, جو اچھائی کرنی ہے میں نے کرنی ہے, دوسرے نے نہیں کرنی. اچھائی کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت ہی کوئی بڑا نیک کام کروں گا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام مل کر ہی پھر وہ ایک بڑا نیک کام کرتے ہیں. اور پھر جو اچھائی کرنی ہے وہ میں نے خود ہی کرنی ہے اور اپنی ذات کے لیے کرنی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ میں اس اپنی ذات سے وہ لوگ جو میرے ساتھ منسلک ہیں, میں ان کا بھی اخلاق اور کردار بہتر بنا سکتا ہوں. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے, تو پھر ہمارا فوراً خیال جاتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے, ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے, ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے. لیکن ہمیں رب العالمین کیا بتا رہے ہیں؟ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے, شیطان. سب سے بڑا دشمن, سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اور شیطان کہاں ہے؟ شیطان تمہارے خون کے اندر گردش کر رہا ہے, یعنی تمہارے اندر موجود ہے. تو میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میرا سب سے بڑا دشمن سامعین گرامی وہ شخص ہے جسے میں روز آئینے میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں. میرا سب سے بڑا دشمن میرے اندر ہے, وہ میری سوچ کو انفلوئنس کر رہا ہے, اور پھر میری سوچ پر قابو پا کر وہ جب میرے سے غلط کام کراتا ہے تو اس دنیا میں فساد پھیلتا ہے اور اس دنیا میں شر پھیلتا ہے. اور پھر شیطان کا وار ان پر نہیں ہوتا کہ جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں, شیطان کا وار اس پر ہے جو رحمان کے راستے پر چل رہے ہیں. کیونکہ شیطان نے رحمان سے یہی کہا تھا, یہ بلکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا. تو وہ بندہ اللہ کا جو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے, شیطان اس کے اوپر زیادہ اٹیک کرتا ہے, وہ اس کا ایک پرائم ٹارگٹ ہے. اور پھر دوسرا ٹارگٹ اس کا وہ شخص ہے کہ جو برائی کے راستے پر چل رہا ہے. اور شیطان کیا کہتا ہے اس کو؟ شیطان اس کو اس کے اعمال خوشنما بنا کر دکھاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان کہتا ہے کہ یہ تم کام کر رہے ہو یہی دنیا کا بیسٹ کام, اس سے بہتر کام تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس بندے کا پھر اس پر پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح کر رہا ہوں, چاہے وہ جھوٹ کا اور فساد کا اور شر کا اور کفر کا راستہ ہے. لیکن وہ یہ یقین شیطان اس کے ذہن میں ایک پختہ بٹھا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شاباش تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, یہی کام اور کرنا, اور جھوٹ بولنا,
اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور کام نہ کرنا، سست رہنا، بیٹھے رہنا، علم میں آگے نہ بڑھنا، دوسروں کے لیے مددگار نہ بننا، یہی ہے۔ اور جھوٹ بولتے رہو اور جو مرضی کرو اور لوگوں کو طفل تسلیاں دیتے رہو، تم بالکل صحیح کام کر رہے ہو۔ یہ شیطان کا دوسرا بڑا ہتھیار ہے۔ پہلا، وہ اللہ کے بندوں پر جو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان پر اٹیک کر رہا ہے۔ دوسرا، جو برائی کے راستے پر چل رہے ہیں ان کے دماغ میں ان کے اعمال کو بیوٹیفائی کر کے اور گلوریفائی کر کے دکھا رہا ہے کہ تم کام بہت اچھے کر رہے ہو۔ اور تیسرا اس کا جو بڑا ہتھیار ہے وہ ہمیں اپنی جو ہماری ناکامیاں، اپنی خامیاں اور اپنی محرومیاں، ان کی جو ذمہ داری ہے دوسروں پر ڈالنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو تم دنیا میں خوار ہو رہے ہو، یہ جو تمہارے پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یہ جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، یا یہ جو بھی تم جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو، یہ تمہارے ساتھی کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ اس بندے کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ حکومت کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ گرمی بھی شاید کسی اور کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ سسٹم کو بلیم کرو، سفارش کو بلیم کرو، رشتہ داروں کو بلیم کرو، کبھی والدین کو بلیم کرو، کبھی خاندان کو بلیم کرو، کبھی حاسدوں کو بلیم کرو، کبھی رقیبوں کو بلیم کرو، کبھی اپوزیشن پارٹی کو بلیم کرو کہ ان کی وجہ سے ہی میں کچھ نہیں کر سک رہا۔ لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے جسے شیطان ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ وہ اس کی ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے اور ذمہ داری اٹھا کر دوسرے پر ڈال دیتا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑا ہلکا ہو گیا ہوں، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، قصوروار تو سارے دوسرے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں یہ مجبور ہو گیا ہوں یہ کام کرنے کے لیے۔ سامعین گرامی، برادران یوسف کا قصہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اور وہاں پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ حضرت یوسف اور ان کے جو دوسرے سگے بھائی تھے، ان کے جو ستیلے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ یہ والد صاحب جو ہیں یہ ان دو بھائیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ہمیں شاید تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا والد تو بڑی گمراہی میں ہے، وہ تو بھٹک گئے ہیں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ تو یوں کرتے ہیں کہ غلطی تو ہمارا والد کر رہا ہے، اچھا غلطی والد صاحب کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں ہے کہ اپنی جو والد صاحب کی تابعداری یا پیار ہے اس میں کوئی اضافہ کریں، ہم یوں کرتے ہیں یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، یا یوسف کو اٹھا کر کسی دور جگہ پر پھینک دیتے ہیں، تو پھر تمہارے باپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہے گی، اور باپ کی توجہ ساری تمہاری طرف ہو جائے گی، اور وَتَكُونُ مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر ہم بھی بڑے اچھے بن جائیں گے۔ یعنی ایک گناہ کبیرہ کر کے والد کی محبت لے لیں گے اور بعد میں بڑے نیک بن جائیں گے۔ یعنی حرام کی کمائی سے کوئی بھی جائیداد اور چیز بنا لیں گے اور پھر یا رفع عامہ کا کوئی کام کر لیں گے اور پھر بعد میں بڑے اچھے بن جائیں گے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم بڑے اچھے ہو جائیں گے، والد کی توجہ حاصل کر لیں گے۔ تو اصل وجہ کوئی اور ہے، باپ کی توجہ نہیں مل رہی۔ باپ کی توجہ اس لیے نہیں مل رہی کہ نافرمان ہوں گے، والد کو محبت نہیں دیتے ہوں گے، تو والد اور یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب باپ کی توجہ حاصل کرنی ہے تو جس کا قصور ہی نہیں ہے اس کو قتل کر دیں اور اس کو یا اٹھا کر کہیں پھینک آئیں اور پھر والد کی توجہ حاصل کر لیں اور پھر بعد میں نیک بن جائیں۔ اور تو یہ بھی ایک ہمارے بھی اکثر ہوتا ہے کہ جب تک یہ دوسرا ٹھیک نہیں ہو جائے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں توقع رکھتا ہوں کہ میرا ہمسایہ، میرے گھر والے، میری بیوی، میرے بچے پہلے وہ ٹھیک ہوں تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تلاوتوں کا حصہ بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی نے اپنی بیوی کو
اپنے بیٹے کو یا اپنے والد کو بلیم نہیں کیا کہ میں اس کی وجہ سے اللہ کے راستے پر چل نہیں سک رہا. اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور مثال دیتے ہیں, اور وہ مثال دیتے ہیں اس ایک ظالم جابر اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن اور ایک متکبر شخص فرعون کی, کہ جس کی بیوی اللہ کی بہت ہی پیاری بندیوں میں سے ایک بندی تھی, اور نام لے کر اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کر کے قرآن مجید میں ہمارے لیے ہماری تلاوت کا حصہ بنایا کہ وہ اللہ کی بندی کہ جس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے دے اور میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے, میں اس محلات سے نکل جانا چاہتی ہوں اور میں اللہ آپ کے پاس جنت میں ایک گھر لے کر آنا چاہتی ہوں. تو سامعین گرامی, کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی لیکن متواتر اور تسلسل کے ساتھ کرنا, یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کے بندے کا سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو خواہ مقدار میں بڑا چھوٹا ہو لیکن تواتر کے ساتھ مسلسل ہو, یعنی کنسسٹنسی جسے ہم کہتے ہیں. یہ جب زندگی میں ہوگی کسی نیکی میں تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بندہ مومن کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. اور لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل اور جذباتی عمل, امپلسو عمل انسان کو احسن تقویم نہیں بناتا, اور کوئی بھی انسان جذبات میں آ کے اکثر ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ انسان اسفل سافلین یعنی جو بدتر درجہ ہے اس درجے میں چلا جاتا ہے. کل مسجد نبوی میں ہونے والا واقعہ اسی چیز کی ایک بدترین مثال ہے کہ کس طرح ایک بہت ہی حرمت والی ایک جس جگہ کو ہم حرمین کہتے ہیں, وہاں پر بھی ہمارے ہی کچھ بھائیوں نے ایک ایسے واقعے کا مظاہرہ کیا کہ جس سے میں سمجھتا ہوں پاکستانی اور ہر مسلمان کے سر جو ہیں وہ شاید شرم سے جھک رہے ہیں. سامعین گرامی, اب کرنا کیا ہے, ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, کیونکہ آج جمعۃ الوداع ہے, آج 27 رمضان المبارک ہے. میرے خیال ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان 27 رمضان المبارک ہی کو مارز وجود میں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ جو ہمارے آباء و اجداد کو ان کی قربانیوں کے صلے میں جو عطا کیا تھا, آج یہ تحفہ ہمارے پاس ہے. ہم نے اس تحفے کو کیسے بہتر بنانا ہے, اس کا پہلا سبق وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں حضرت جبریل امین لے کر نازل ہوئے, اور وہ پہلا سبق اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں تخلیق کیا. اقرأ, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑی عزت اور بڑی کرامت والے ہیں. وہ کیوں عزت اور کرامت والے ہیں؟ الذی علم بالقلم, انہوں نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ علم دیا جس علم کو وہ جانتا نہیں تھا. علم بندہ مومن کی میراث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی وراثت میں کوئی جائیداد, کوئی پراپرٹی, کوئی ترکہ نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنی میراث میں صرف علم کا اثاثہ چھوڑا, اور یہ علم کا اثاثہ ایک واحد اثاثہ ہے, ایک واحد ایسٹ ہے کہ جو گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. دنیاوی جتنی بھی جائیدادیں, جتنی بھی فیکٹریاں, جتنے بھی محلات, جتنی بھی جاگیریں اور جتنی بھی سلطنت ہو, یہ پہلی نسل, دوسری نسل, تیسری نسل میں آ کر بڑھتے بڑھتے ختم ہو جاتی ہے. علم کا ورثہ بڑھتا رہتا ہے اور یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم علم کی امت ہیں, امت مسلمہ علم اور حکمت کی امت ہے. حکمت, جب ہم علم پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس وقت حکمت آتی ہے, اور پھر اس حکمت میں جا کر دوبارہ علم کی طرف جاتے ہیں, اور پھر اس میں جب آگے بڑھتے ہیں تو سامعین گرامی یہ امت مسلمہ کا اثاثہ ہے, اور ہم اس اثاثے میں بہت پیچھے ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے یاد کرنے والی، کہ جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا، جس اللہ کے بندے نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم دیں گے جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ یعنی پہلے علم حاصل کرنا، اس علم پر عمل کرنا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو وہ علم دیں گے جو آپ جانتے نہیں تھے، تاکہ آپ علم میں بھی آگے بڑھیں، آپ عمل میں بھی آگے بڑھیں، آپ حکمت میں بھی آگے بڑھیں۔ اور سامعین گرامی، جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ جو بلیم گیم ہے، اس بلیم گیم سے نکلنا ہے، کیونکہ اسی خدا داد مملکت میں جہاں پر ہم ہر وقت مایوسیوں کا اور پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، اور ایک جو بڑی لعنت ہم پر مسلط ہے جو سودی نظام کی، اس سودی نظام کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو اس سودی نظام کے خلاف عدالتوں میں گئے اور عدالتوں سے بھی ایک ڈیسیژن لیا، اور اس سے زیادہ مبارکباد کے مستحق شاید ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا نام ڈاکٹر امجد ثاقب ہے، اور انہوں نے اخوت کے نام سے ان ایک اکیلے صاحب نے 20 سال پہلے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جو آج اخوت کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی سود سے پاک مائکرو فائنانس آرگنائزیشن، جس نے 133 ارب روپے کے قرضے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، اور وہ لاکھوں خاندانوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر رہی ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظلمتوں کا شکوہ نہیں کرتے، جو دیا جلاتے ہیں اور پھر اس دیے کو اندھیروں کے مقابل رکھتے ہیں اور ان اندھیروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر نہیں ڈالتے، اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا برادران یوسف کی سنت ہے، اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری اپنے آپ پر ڈالنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اپنی خامیوں کوتاہیوں کا اعتراف کیا، اللہ کے حضور گئے اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے انہیں بخشا، اللہ نے انہیں ہدایت بخشی۔ سامعین گرامی، اسی پیمانے پر چلنا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا کام روز کرنا ہے، روز کرنا ہے، نیک کام روز کرنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے شاید وہ بڑا چھوٹا سا عمل ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا پیمانہ فرق ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے مدد طلب کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، گھر میں آدھا سامان جو تھا لے کر آئے ہوں، آدھا چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ سامان سارے کا سارا گھر کا سامان لا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں ابو بکر، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آئے ہو۔ پیمانہ یہ نہیں ہے کہ لے کر کے آئے ہو، پیمانہ یہ ہے کہ چھوڑ کر کے آئے ہو۔ ایک شخص جو 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے اور گھر میں 10 لاکھ چھوڑ کر آ رہا ہے، اس کی قدر کم ہے اس کے مقابلے میں جو 100 روپیہ دے رہا ہے اور گھر میں کچھ چھوڑ کر نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کا پیمانہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ محبت کا پیمانہ ہے، یہ رحمت کا پیمانہ ہے، یہ مغفرت کا پیمانہ ہے۔ ایک نیکی لے کر آؤ، 10 امثالها، 10 نیکیاں ملیں گی، 700 گنا ملے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں جو کام کرو گے، اللہ نے کہا یہ تو صرف میرے لیے ہی مخصوص ہے اور اس کا اجر تو میں ہی دوں گا۔ سامعین گرامی، اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے رب سے عہد کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ ایک دن میں کوئی علم کی ایک بات ضرور سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ چھوٹی سی ایک لائن بھی ہوگی، 2 لفظ بھی ہوں گے، سیکھیں گے، اور دنیاوی علم، دینی علم، کوئی علم، اور اس پر عمل کریں گے، اور روز ہم اس راستے پر بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ اگلے سال اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں کیسا انقلاب لے کر آتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم و مغفور،
تحریک آزادی پاکستان کے ایک بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کلام جس وقت آزادی پاکستان کی جو تحریک تھی بڑے زوروں پر تھی، انہی مسلمانان ہند کے لیے لکھا تھا۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو دوبارہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج نفرتوں کی آندیاں بہت بڑھ رہی ہیں۔ ہر شخص دوسرے شخص پہ الزام لگا رہا ہے، الزام تلاشی کر رہا ہے، گالم گلوچ اور طوفان بدتمیزی گرم ہے۔ اس طوفان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینے کی ضرورت، گالی کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دینے کی ضرورت ہے، گالی کا جواب دعا سے دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ، اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ، گالی تمہیں دے کوئی تو تم اس کو دعا دو۔ اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ، گالی تمہیں دے کوئی تو تم اس کو دعا دو۔ سب سے بڑا فرض ہے یہ اس وقت تمہارا، سب سے بڑا فرض ہے یہ اس وقت تمہارا، جو تفرقے آپس کے ہیں ان سب کو مٹا دو۔ چھوٹوں میں اطاعت ہو، چھوٹوں میں اطاعت ہو تو شفقت ہو بڑوں میں، چھوٹوں میں اطاعت ہو تو شفقت ہو بڑوں میں، اس رشتے سے ان دونوں کو آپس میں ملا دو۔ مومن ہو جھکو ایک فقط اللہ کے آگے، مومن ہو جھکو ایک فقط اللہ کے آگے، مسلم ہو سر اسلام کی عزت پہ کٹا دو، دنیا کو دکھا دو، دنیا کو دکھا دو کہ تم عزم کے پیکر، دنیا کو دکھا دو کہ تم عزم کے پیکر، رستے میں ہمالا ہو تو ٹھوکر سے ہٹا دو۔ میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے، میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے، آفاق میں دھوم اپنے تمدن کی مچا دو۔ پھر زندہ کرو شیوا رسول عربی کا، پھر زندہ کرو شیوا رسول عربی کا، باطل کے ابھرتے ہوئے جذبوں کو دبا دو۔ دل چھین لو، دل چھین لو دنیا کا محبت کے عمل سے، دل چھین لو دنیا کا محبت کے عمل سے، سیلاب مساوات اور اخوت کا بہا دو۔ سیلاب مساوات اور اخوت کا بہا دو۔ سامعین گرامی، اسی سیلاب کو دوبارہ آج بہانے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں لیکن تسلسل کے ساتھ ہمیں ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو دشمن ہمارے اندر چھپا ہوا ہے شیطان، اس سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا الزام دوسروں پر نہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔